اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ہاں لوگوں میں آج کل ایک بہت زیادہ بیماری پائی جا رہی ہے، بہت سارے۔ پہلے تو یہ صرف بوڑھوں میں ہی ہوا کرتی تھی جن کی عمریں 50 سال سے اوپر ہوتی تھی، تو 50 سال سے اوپر تو اپیئر ہونا شروع ہوتی تھی۔ 70-80 سال میں، 60 سال کی عمر میں جا کے وہ کہنا شروع ہوتے تھے کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے، ہمارے پٹھوں میں درد ہے۔ تو ناظرین، آج کل آپ نے دیکھا ہے 20 سال کا لڑکا بھی کہہ رہا ہے میرے جوڑوں میں درد ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے کندھے درد کر رہے ہیں، میرے یہ کندھے درد کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا جی کہ میرے کندھے درد کر رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے۔ یہ ناظرین، آج کل نوجوان نسل بھی ہماری اس تمام درد کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے کبھی غور کیا اس چیز کا؟ میں نے غور کیا اس کے بارے میں بہت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے محنت مشقت کرنے والا، محنت مشقت کرنے والا۔ اگر میں ٹیکنالوجی والے لوگوں کو ایک مثال دوں تو بڑی آسان مثال ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا، جو لوگ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ مشین سے جن کے ریلیٹڈ ہیں، جو مشینز کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں سلائی مشین ہوتی ہے ناظرین، سلائی مشین۔ آپ اس کو رکھ دیں، 4-5 سال کے بعد اس کو استعمال کریں، وہ جیم ہو چکی ہوگی، وہ جیم ہو چکی ہوگی۔ کسی ایسی اور مشینری کو جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، آپ ان کو رکھ دیں، استعمال کرنے کے بعد تو وہ یقین کریں کہ اس کی پرفارمنس 50% سے بھی کم ہو چکی ہوگی۔ وہ پرزے ہی اس کے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ چل چل کے ٹوٹ جائیں گے۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ مشینری بھی یہی کرتی ہے جو انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے فزیکل کام کرنے چھوڑ دیے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ اب جب ہم تھوڑا چلتے ہیں، کہیں چلنا پڑ جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھٹنے وغیرہ ہیں، جو ہمارے جوڑ ہیں، وہ درد کرنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں رہی ہے کہ کام کریں۔ گھر کی خواتین بھی، وہ خواتین جو کہ زیادہ کام اپنا نوکرانیوں سے کرواتی ہیں، ان کے تو یقین کریں کہ 40 سال کی عمر میں ہی جا کر گھٹنے جڑ جاتے ہیں۔ تو وہ خواتین کیا کرتی ہیں، پھر جم جوائن کرتی ہیں، وہاں پر پیسے دیتی ہیں، اور وہاں پھر جناب جی اگر تو خالی خواتین ہوں تو مردوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے جناب پھر وہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ اور یہ جناب کیا ہے جی کہ ایکسرسائز میں کر رہی ہوں جی، میرے گھٹنوں میں درد ہے، یا میں نے وہ اپنا ویٹ لاس کرنا ہے تو میں ایکسرسائز کر رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا تو سارا دن چکی گھماتی رہتی تھی، چکی پیستی رہتی تھی، ایسے ہی باقی امہات المومنین بھی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ گھر کے کام کرنے میں بے عزتی ہے، گھر کے کام کرنے میں بے عزتی ہے، عزت جاتی ہے نا۔ کہ میں کہوں کہ میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، میری تو عزت جائے گی۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ میرے گھر میں تو 3 نوکرانیاں ہیں، ایک کپڑے دھوتی ہے، ایک کھانا بناتی ہے، ایک جھاڑو لگاتی ہے۔ تو صحت کس کی بنے گی؟ صحت ان نوکرانیوں کی بنے گی جو کام کر رہی ہے۔ وہ 80 سال تک بھی کام کرتی رہیں گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پیر ہلا رہی ہے، وہ ورزش کر رہی ہیں، چیزوں کو پکڑ رہی ہیں، کھول رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں وزن، جھاڑو لگاتی ہیں، ان کی ورزش ہو رہی ہے نا۔ اور آپ جا کے جم میں جا کے پیسے دے کے ورزش کرواتی ہو۔ بڑا عجیب معاملہ ہے ناظرین، نہیں سمجھا سکتے ہم لوگ اس چیزوں کو۔ یہ جو سٹیٹس ہوتا ہے، اس نے ہمارے اندر بیماریاں پیدا کر کے رکھ دی ہیں۔ اس سٹیٹس نے، خواہ وہ فیس بک کا سٹیٹس ہو، واٹس ایپ کا سٹیٹس ہو، یا کچھ بھی ہو۔ امی کیا ہوا؟ امی انہوں نے تو آج یہ بنایا ہوا ہے، بریانی بنائی ہوئی ہے، آپ نے دال پکائی ہوئی ہے، آپ نے سبزی پکائی ہوئی ہے۔ کیوں بیٹا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ امی اس نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے، میں نے دال پکائی ہے اور ہمیں دال کھلا رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہی ہے، سٹیٹس نے ہمیں برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ گوشت پکا رہے ہو تو ذہن میں رکھ لو کہ اس کی خوشبو دوسرے گھروں میں نہ جائے۔ کیا پتہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ دال پکانے کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں۔ مطلب میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ اپنی نعمتوں کو دوسروں سے چھپا کے رکھیں، دوسروں کے پاس پتہ نہیں مہیا ہے یا نہیں۔ اور ہم یہاں پر جناب ہر وقت بچے اسی میں ہوتے ہیں
کہ میں کیسے اسٹیٹس لگاؤں، میرے پاس تو مہنگا فون ہی نہیں ہے۔ خیر اینی وے یہ بات دوسری طرف چل پڑی، بات جوڑوں کی ہو رہی ہے۔ ابھی کمنٹس لکھنا آ جائیں گے لوگوں کے بھائی آپ بڑی فضول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واقعی یہ فضول باتیں ہیں نا، اس لیے کہ یہ ہمارے ڈرا بیکس ہیں، ان کو ہائی لائٹ ظاہر ہے کہ ہماری تو عادتیں بن چکی ہیں، ہم نے تو ان سے پھرنا بھی نہیں ہے، ہم نے تو کام یہی کرنے ہیں جو کوئی مرضی ہو جائے، ہم نے گھر کے کام نہیں کرنے، ہم نے کپڑے نہیں دھونے، ہم نے گھروں میں کھانا نہیں پکانے۔ آپ ہمیں جوڑوں کے درد کا بتائیں، چلو سنیے جوڑوں کا درد کا، ٹھیک ہے جی، جوڑوں کا درد کا سنیے جی، یہ تو کر سکتے ہیں نا، یا وہ جو کچھ بتانے جا رہا ہوں علاج وہ بھی آپ کی نوکرانی ہی کھائے گی۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ بندہ کہ یہ بھائی ذکر ہے نوکرانی، یہ ذکر بھی تو ہی کر، اور یہ جو کھانے کو چیز بتائی ہے اس انکل نے وہ بھی تو ہی کھا تاکہ مجھے آرام آ جائے۔ تو ناظرین اس کا بڑا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جن کو جوڑوں کا درد ہے سب سے پہلے وہ یہ کیجئے کہ جوڑوں کے درد، گھٹنے کا درد، بازوؤں کی یہ کوہنیوں میں یہ درد، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ پیر کونے کے یہ جو ہوتی ہے آپ کی اس کو جی یہ اس کا درد، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر گردن کے ادھر جو پیچھے ہے یہاں پر ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں پر یہ والا درد، ٹھیک ہے، یہ میں بھی یہ بتا رہا ہوں، جوڑوں کے درد کی بات بتا رہا ہوں، ایڑیوں میں بیچ میں اس میں آ جاتی ہیں، وہ کیا کریں، روزانہ رات کو سوتے وقت، روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم دودھ میں ایک چائے کا چھوٹا چمچ ہلدی کا ملا کے ہلا کے وہ پیلا سا ہو جائے گا، اور آپ نے جلدی جلدی پی لینا ہے۔ وائے اگر آپ جلدی نہیں پئیں گے تو ہلدی گلاس میں نیچے بیٹھ جائے گی تو ہلدی اپنا کام نہیں کرے گی، ہلاتے ہی جب ابھی وہ ہل رہا ہو دودھ اسی وقت آپ نے وہ پی لینا ہے تاکہ وہ پوری کی پوری چھوٹی جو چمچ آئے گی ہلدی وہ کام کرے۔ یہ ہلدی قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین تحفہ ہے اس قسم کے جوڑوں کے دردوں کا۔ اور جو پٹھوں کا ساتھ درد ہو رہا ہے، آپ کو جو پٹھوں کا درد ہو رہا ہے بیڈ میں لیٹ لیٹ کے اور ایک ہی ہاتھ میں موبائل رکھ کے اور بس اسٹیٹس دیکھ کے لگا کے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، روزانہ اٹھ کے صبح نہار منہ ایک چمچ زیتون کے تیل کا، آلیو آئل کا پینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ جو ذکر کرنے ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اس کے بعد ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے گھٹنوں میں کسی تکلیف، وہ گرا تھا اس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہے، عمر سے نہیں ہے، اندرونی چوٹ ہے، تو وہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں۔ ریممبر، یہ ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہیں تو میرے دل میں آیا، بتاؤں آپ کو، وہ گن کے 1 2 3 3 کاجو آپ نے کھانے ہیں، 3 کاجو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ نے روزانہ کھانے ہیں۔ کوئی بھی چیز، دودھ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے، زیتون نہار منہ آپ نے صبح پینا ہے 1 چمچ، اور 3 کاجو آپ دن میں کسی ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 کا مطلب 3، نہ کہ 2، نہ کہ 4 یا 5، 3 کاجو روزانہ۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ ودن 30 ڈیز آپ کے درد ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں خود جب میرے کبھی ایسے مطلب ٹانگ ایسے مڑتی ہے، درد ہو جاتا ہے جوڑوں میں، تو کبھی ہوا کسی وجہ سے، تو جیسے میں اکثر پہاڑ پہ جاؤں یا کسی جگہ جب جاتا ہوں گھومنے پھرنے تو جوڑوں میں ایسے درد کبھی ہو جاتا ہے تو میں یہی استعمال کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے اسی سے ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہاں، یہ ہلدی آپ نے خود پینی ہے، نوکرانی یا نوکر کو نہیں پلانی۔ ایز اے فن بات کر رہا ہوں، مائنڈ مت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔